لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. اس کے بعد احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ناخنوں کو تراش لیجئے اچھی طریقے سے، اور جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ جو ہے وہ ریموو کر دیجئے، انڈر شیپ وغیرہ آپ کیجئے. اس کے علاوہ آپ مسواک کیجئے یا اچھا کوئی ٹوتھ پیسٹ ہو تو وہ کیجئے. اس کے علاوہ آپ غسل کر لیں تو کافی بہتر ہے، نہیں تو وضو کر کے بھی آپ احرام پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جسم اور احرام کی چادروں پر جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ خوشبو وغیرہ جو ہے وہ لگا لیجئے. ان میں سے ایک چادر کو بطور تہبند باندھیے آپ، اور تہبند باندھنے کے بعد جو ہم نے آپ کو بیلٹ کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ تہبند کو کسی بھی چیز سے روکنا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ جو ہے وہ بیلٹ اس نیت سے باندھیں کہ اس میں اپنے جو ہے چیزیں وغیرہ رکھوں گا، پاسپورٹ یا پیسے وغیرہ رکھوں گا، تو اب اس نیت سے بیلٹ باندھنا جو ہے یہ جائز ہو جائے گا. تو لہذا آپ جو ہے اس نیت سے جو ہے وہ بیلٹ آپ باندھ لیجئے. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ سیدھا کندھا کھولنا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ادتیبا، یعنی یہ طواف میں ہی سنت ہے. بعض لوگ جو ہے اوپر والی چادر جو جب پہنتے ہیں تو وہ سیدھا کندھا کھول لیتے ہیں، یعنی جو ہے سیدھے کندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے لا کر اور الٹے کندھے پر اس کا پلو جو ہے ڈال دیتے ہیں، اور سیدھا کندھا جو ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہر وقت ہی اس حالت میں رہنا سنت ہے، تو نہیں، بلکہ یہ طواف جب آپ کریں گے تو یہ اس وقت جو ہے سیدھے کندھے کو کھولنا اس وقت سنت ہے، اور اس کو ادتیبا کہتے ہیں، جو ہم آگے چل کر انشاءاللہ عرض کریں گے. ایک بہت ضروری بات جو ہے ذہن نشین رکھیے کہ جب آپ احرام کی چادر یعنی تہبند باندھیں گے تو یاد رکھیے کہ جو ناف کا سوراخ ہوتا ہے وہ ستر میں داخل نہیں، لیکن اس کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ ستر میں داخل ہے، وہاں سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنے جو ہیں وہ ستر میں داخل ہیں. تو بعض لوگ جب ان کو تہبند باندھنے کا اتنا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، کبھی باندھا نہیں، پہلی بار باندھتے ہیں، تو جب وہ تہبند باندھتے ہیں اور جب چلتے ہیں تو چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرکتے سرکتے جو ہے وہ اتنا نیچے تہبند جو ہے آ جاتا ہے. اب بیچ کی جو جگہ جو ہے وہ ستر میں داخل ہے، اور یاد رکھیے کہ اپنے ستر کسی دوسرے کے سامنے کھولنا یہ حرام ہوتا ہے. لہذا وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے کہ وہ ناف کے سوراخ سے زیادہ نیچے نہ جائے، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے. اسی طرح ران وغیرہ جو ہے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو آپ تہبند اس طریقے سے باندھیے کہ جو ہے وہ ہوا وغیرہ بھی اگر سامنے سے آئے تو وہ اڑے نہیں، اور آپ کی ران وغیرہ جو ہے وہ نظر نہ آئے. ورنہ یاد رکھیے کہ اپنا ستر دوسرے شخص کے سامنے کھولنا یہ حرام ہوتا ہے. وقت مکروہ نہ ہونے کی صورت میں آپ 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے یہ گھر پر ہی ادا کر لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک نیت نہیں کی تو آپ جو ہے یہ نفل سر ڈھانپ کر ہی پڑھیں گے. جب نوافل کی ادائیگی سے آپ فارغ ہو جائیں اور آپ جو ہے جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز ہوا میں بلند ہو جائے، تو اب آپ اپنا سر پہ اگر آپ نے ٹوپی وغیرہ پہنی ہے تو اسے اتار دیجئے. آپ سر ننگا کر کے اب جو ہے